کازیٹیو وربز کیا ہوتے ہیں یہ ہم آج دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ ہم ورب کے اندر کیا دیکھ چکے ہیں، مطلب ورب کے اندر ہم کیا پڑھ چکے ہیں ابھی تک۔ کازیٹیو وربز ہمارے پاس ٹائپس میں سے ہے مین وربز کے، مطلب ورب کے اندر ہمارے پاس 2 ٹائپس ہے، نمبر 1 فائنائٹ وربز، نمبر 2 نان فائنائٹ وربز۔ یہ دو ہمارے پاس ورب کے ٹائپس ہے۔ پھر فائنائٹ ورب کے اندر ہمارے پاس 2 ٹائپس مزید ہے، نمبر 1 مین وربز، نمبر 2 ہیلپنگ وربز۔ مین ورب کے اندر ہمارے پاس یہ 7 ٹائپس ہے، اوکے۔ ان سب کو ورب کیا ہے، فائنائٹ ورب کیا ہے، نان فائنائٹ ورب، مین وربز، پھر مین ورب کے اندر ٹرانزٹیو وربز، انٹرانزٹیو وربز، لنکنگ وربز، اسٹیٹو وربز، یہ سب ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ ان کے لیکچرز میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے بیسک انگلش گرامر کورس کی صورت میں۔ اگر آپ انگلش کورس سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی میرے یوٹیوب چینل پہ جائے اور میرے ساتھ بیسک انگلش گرامر کورس شروع کرے، جہاں میں روزانہ ایک نیا لیکچر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کازیٹیو وربز۔ کازیٹیو وربز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ دوز وربز which denote that the subject does not perform the action but it causes another person to perform the action۔ کازیٹیو وربز ہمارے پاس وہ وربز ہوتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سبجیکٹ کوئی کام پرفارم نہیں کرتا، مطلب سبجیکٹ کوئی ایکشن نہیں کرتا but it causes another person to perform the action، لیکن یہ کسی اور شخص سے کام کروا رہا ہوتا ہے۔ سبجیکٹ خود کوئی کام نہیں کر رہا بٹ کسی اور سے کام کروا رہا ہے۔ مطلب کازیٹیو وربز ہمارے پاس وہ وربز ہوتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کسی جملے کے اندر جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ خود کوئی کام نہیں کر رہا بلکہ کسی اور سے وہ کام کروا رہا ہے، اوکے۔ کازیٹیو وربز آر لسٹڈ بلو ود دیئر ڈیفینیشنز۔ کازیٹیو وربز ہمارے پاس نیچے ڈیفینیشنز کے ساتھ ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ کسی اور سے کام کروا رہے ہیں۔ نمبر 1 میک۔ میک ایک کازیٹیو ورب ہے۔ اٹ مینز ٹو فورس اور کمپل سم ون۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کسی کو فورس کرے اور کمپل کرے، کسی کو مجبور کرے کوئی کام کرنے پر۔ میک ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم کسی کو فورس کرتے ہیں یا کسی کو مجبور کرتے ہیں کوئی کام کرنے پہ۔ اٹ از اے کازیٹیو ورب فالوڈ بائی روٹ فارم آف ورب۔ یہ ہمارے پاس کازیٹیو ورب ہے، اس کے بعد ہمارے پاس روٹ فارم آف ورب یعنی اصلی حالت کا جو ورب ہوتا ہے فرسٹ فارم آف ورب آئے گا جملے کے اندر۔ اس کا اسٹرکچر یہ ہے، اس کو ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں جملے کے اندر۔ پہلے سبجیکٹ استعمال کریں گے، اس کے بعد میک استعمال کریں گے جو کازیٹیو ورب ہے، اس کے بعد ہم آبجیکٹ کا استعمال کریں گے اور اس کے بعد ہم روٹ فارم آف ورب کا استعمال کریں گے۔ فار ایگزامپل آئی میک مائی بردر گو ٹو کالج۔ آئی میک مائی بردر گو ٹو کالج، یہاں پہ آئی کیا ہے؟ یہ سبجیکٹ ہے۔ میک کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس کازیٹیو ورب ہے، اوکے۔ مائی بردر کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس آبجیکٹ ہے، اوکے۔ اور اس کے بعد یہ گو جو ہے یہ ہمارے پاس روٹ فارم آف ورب ہے، بیس فارم آف ورب جسے ہم کہتے ہیں فرسٹ فارم آف ورب ہے، اوکے۔ تو سبجیکٹ کے بعد کازیٹیو ورب ہے، اس کے بعد آبجیکٹ ہے، پھر روٹ فارم آف ورب ہے، اوکے۔ آئی میک مائی بردر گو ٹو کالج۔ اب یہاں پہ سبجیکٹ یہ ہے، اوکے، یہ خود کام نہیں کرا رہا ہے اس جملے کے اندر۔ اس جملے کے اندر کام کیا ہے؟ گو، جانا، کالج جانا، یہ کام ہے، لیکن یہ سبجیکٹ جو ہے یہ خود کام نہیں کروا رہا بلکہ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنے بردر کو مجبور کر رہا ہے، کمپل کر رہا ہے کہ وہ یہ کام کرے، وہ کالج جائے، اوکے۔ کالج جانا ایک کام ہے، تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ جو آبجیکٹ ہے مائی بردر، اوکے۔ تو یہ آئی میک مائی بردر گو ٹو کالج، یہ سبجیکٹ اس میک کے ذریعے سے کیا کر رہا ہے؟ اس آبجیکٹ کو کمپل کر رہا ہے، فورس کر رہا ہے کہ آپ یہ کام کرے، گو ٹو کالج، اوکے۔ آئی میک مائی بردر گو ٹو کالج، تو یہاں پہ یہ جو کام ہے یہ کون کر رہا ہے؟ یہ آبجیکٹ کر رہا ہے، اوکے۔ نوٹ میں آپ یہ بات یاد رکھ لیں، make can be followed by 2 plus verb if it is used in passive form۔ make کو اگر ہم passive sentences میں استعمال کریں، active میں نہیں passive میں استعمال کریں، تو یہ ہمارے پاس 2 plus verb first form کے ساتھ آئے گا، اوکے۔ مطلب اس کے ساتھ 2 اور plus verb first form کا استعمال ہم کر سکتے ہیں اگر ہم make کو passive میں استعمال کریں۔ اب یہی جملہ ہے I make my brother go to college۔ اب اس کو اگر ہم passive میں کہیں my brother is made to go to college by me، یہاں پہ go سے پہلے to آیا ہے، اوکے۔
to go to college by me. یہ پیسو سینٹینس ہے اس کا. My brother is made to go to college by me. پیسو میں ہم to پلس ورب فرسٹ فارم کا استعمال کر سکتے ہیں make کے ساتھ. اوکے, اور make سے made بن گیا کیونکہ پیسو میں ہم ورب کا تھرڈ فارم استعمال کرتے ہیں. اوکے, اور اس کے ساتھ دوسرا کازیٹیو ورب ہمارے پاس ہے have. have means to hire someone or to request someone to do something. have کا مطلب کیا ہے کہ ہم کسی کو ہائر کرتے ہیں for a short time of period, ہم کسی کو لیتے ہیں, or to request someone to do something, یا ہم کسی کو ریکویسٹ کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں. have مطلب ہم جب کسی کو ہائر کرتے ہیں یا ہم کسی کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں. it is a causative verb followed by a root form of verb. یہ ہمارے پاس causative verb ہے, اس کے بعد ہمارے پاس root form of verb آئے گا. اسٹرکچر اس کا یہ ہے subject plus have plus object plus root form of verb. okay, for example, they have me fix their car. they have me fix their car. یہاں پہ یہ subject ہے, یہ causative verb ہے, یہ object ہے, اور یہ ہمارے پاس کیا ہے, root form of verb ہے. یہاں پہ have کا مطلب hire, کہ they hire me to fix their car. ان کے کار کو فکس کرنے کے لیے انہوں نے مجھے ہائر کیا ہے. اوکے, they have me fix their car. اوکے, یہ جو فکسنگ کا کام ہے یہ کون کرے گا, یہ میں کروں گا. they have their father buy a TV. they request their father buy a TV. انہوں نے کیا ہے, اپنے فادر کو ریکویسٹ کیا ہے کہ buy a TV. یہ جو کام ہے یہ کون کرے گا, یہ فادر کرے گا کہ ان کے لیے کیا کرے, ایک ٹی وی بائی کرے. they have their father, they request their father. یہاں پہ آبجیکٹ یہ ہے, their father ہے, تو کام کون کرے گا, their father کرے گا, آبجیکٹ کام کرے گا. اوکے, تیسرا جو ہمارے پاس کانزیٹیو ورب ہے وہ ہے let. let کا کیا مطلب ہے, means to allow someone or permit someone to do something. let کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کو اجازت دیتے ہیں کچھ کرنے کا. اوکے, کسی چیز کو کرنے کی اجازت جب ہم دیتے ہیں تو ہم let کا استعمال کرتے ہیں. it is also a causative verb followed by root form of verb. یہ ہمارے پاس causative verb ہے. اوکے, اور اس کے بعد ہم root form of verb کا استعمال کرتے ہیں. اسٹرکچر ان کا یہ ہے subject plus let plus object plus root form of verb. اوکے, سبجیکٹ یہاں پہ کچھ کام نہیں کرے گا بلکہ let کے ذریعے سے آبجیکٹ سے کام لے گا. فار ایگزامپل, they let me study abroad. they let me study abroad. they سبجیکٹ ہے, let causative verb ہے, me آبجیکٹ ہے. تو یہ جو study abroad, یہ جو باہر جو پڑھائی ہے, study ہے, یہ کون کر رہا ہے, یہ آبجیکٹ کر رہا ہے. آبجیکٹ ایک کام کر رہا ہے سینٹینس کے اندر. the teacher let me enter the class. the teacher let me enter the class. یہاں پہ let causative verb ہے, the teacher سبجیکٹ ہے, me آبجیکٹ ہے. تو یہ جو enter the class ہے, کلاس میں داخل ہونے کا جو عمل ہے, ایکشن ہے, یہ کون کر رہا ہے, یہ me کر رہا ہے, آبجیکٹ جو ہے. اوکے, تو let ہمارے پاس تب استعمال ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو اجازت دیتے ہیں کوئی چیز کرنے کا. اس کے بعد ہمارے پاس causative verb ہے get. get کا کیا مطلب ہے, get means to motivate or convince someone to do something. get میں ہم کسی کو جب حوصلہ افزائی دیتے ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں کسی کا, یا ہم کسی کو قائل کرتے ہیں کوئی چیز کرنے کے لیے, مطلب ہم کسی شخص کو قائل کرتے ہیں کہ آپ یہ چیز کرے. اوکے, تو وہاں پر ہم get کا استعمال کرتے ہیں. it is again a causative verb followed by past participle. یہ ہمارے پاس causative verb ہے, اس کے بعد ہم past participle کا استعمال کرتے ہیں. ان کا اسٹرکچر یہ ہے subject plus get plus object. object کے بعد ہم past participle کا استعمال کرتے ہیں. for example, the students get their essays checked. the students get their essays checked. یہاں پہ the students سبجیکٹ ہے, get causative verb ہے, اور their object ہے. essays checked یہاں پہ کیا ہے, past participle form verb ہے, یہ checked. he got his washing machine fixed. he got یہاں پہ سبجیکٹ ہے, got causative verb ہے, his washing machine یہ ہمارے پاس کیا ہے, آبجیکٹ ہے, fixed یہاں پہ past participle form of verb ہے. the last causative verb ہمارے پاس ہے help. help کیا ہے, help means to assist someone to do something. help کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی مدد جب کرتے ہیں کوئی چیز کرنے میں, کسی کو assist کرتے ہیں کوئی چیز کرنے میں. it is a causative verb followed by either to plus verb or root form of verb. یہ ہمارے پاس causative verb ہے, اس کے بعد ہم دونوں کا استعمال کرتے ہیں, to plus verb first form اور صرف root form of verb, ان دونوں کا ہم استعمال کر سکتے ہیں. اسٹرکچر ان کا یہ ہے subject plus help plus object plus to یہاں پہ آپشنل ہے, اگر ہم استعمال کریں ٹھیک, نہ بھی کر سکتے ہیں. اوکے, پلس ورب پلس ریسٹ آف سینٹینس, بقیہ جو جملہ ہوتا ہے. اوکے, فار ایگزامپل, I help him to make lunch. I help him
to make lunch, यहाँ पे I क्या है, सब्जेक्ट है, help क्या है, causative verb है, hem ऑब्जेक्ट है, to make यहाँ पे हमारे पास क्या है, to plus verb फर्स्ट फॉर्म ऑफ verb है, ओके। तो यहाँ पे hem ऑब्जेक्ट है और ये काम कौन कर रहा है, ये हम कर रहा है, ओके। They helped me to pack things, they helped me to pack things, they यहाँ पे सब्जेक्ट है, helped यहाँ पे क्या है, causative verb है, hem ऑब्जेक्ट है, और to pack things, ये जो थिंग्स पैक कर रहा है ये कौन कर रहा है, hem, ये जो ऑब्जेक्ट है, ओके। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से काम करवा रहा है, ओके। नोट में आप ये बात याद रख ले, causative verbs can be used in all 12 tenses. causative verbs को हम तमाम 12 टेंसों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब causative verbs जो अभी हमने डिटेल से पढ़े, इनको हम 12 के 12 टेंसों में इस्तेमाल कर सकते हैं। Change of tense affects only causative verbs in a sentence. जब हम टेंस को चेंज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट जाएंगे, परफेक्ट जाएंगे, कंटिन्यूस जाएंगे, उनमें सिर्फ causative verbs इफेक्ट होंगे। causative verbs को हम सिर्फ चेंज करेंगे, बाकी जुमला बिल्कुल सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट माई ब्रदर टू लर्न इंग्लिश, यहाँ पे गॉट किया है, ये हमारे पास causative verb है। आई गॉट माई ब्रदर टू लर्न इंग्लिश, ये सिंपल पास्ट टेंस है। आई हैव गॉटन माई ब्रदर टू लर्न इंग्लिश, यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, जब टेंस चेंज हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ causative verb चेंज हुआ, हैव गॉटन, बाकी जुमला सेम है। आई एम गेटिंग माई ब्रदर टू लर्न इंग्लिश, यहाँ पे क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ओके, सिर्फ क्या हुआ, causative verb इफेक्ट हुआ, बाकी जुमला सेम है। तो causative verbs हम 12 टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। जब हम टेंस चेंज करेंगे तो सिर्फ causative verb चेंज होंगे, बाकी जुमले हमारे पास बिल्कुल सेम होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।